औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ मुसलमानों, ऐ मेरे भाइयों और बहनों, आप लोग छोटी छोटी अल्लाह की निशानियाँ पूरी होती देखकर बार बार कहते हैं देखो हदीस शरीफ में आया ये पूरा हुआ, देखो अल्लाह ताला ने कहा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए वो पूरा हुआ, ये क़ुर्ब क़यामत की निशानियाँ चल रहे हैं। तो मेरे भाइयों, क़यामत की निशानियों में निशानियाँ जो कुबरा हैं यानी बड़ी बड़ी निशानियाँ हैं, उसके अंदर ईसा इब्न मरियम का आना, मसीह दज्जाल का आना जिसे आप काना दज्जाल कहते हैं, और दावतुल अर्ज़ का निकलना, ये बहुत बड़ी बड़ी निशानियों में से है। तो मैं ये देखकर कैसे खामोश बैठूं? ऐ मुसलमानों, आप लोग ये समझ रहे होंगे कि मैं इस्लाम में एक नया फितना पैदा कर रहा हूं। नहीं नहीं, फितना तो होने वाला था। मसीह दज्जाल का फितना हुआ, जमात अहमदिया का खादियानी, जो इसे मिर्ज़ाई खादियानी अहमदी कहते हैं, वो मसीह दज्जाल आया और फितना हुआ, पूरा इम्तिहान, यानी फितने के माने इम्तिहान के, वो इम्तिहान हुआ, लेकिन उसे आप रोक नहीं सके क्योंकि अल्लाह की मर्जी से था इम्तिहान। उसी तरीके से ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम का आना भी आप लोगों के लिए एक इम्तिहान है। ये बहुत बड़ा फितना है आप लोगों के लिए। फितने के माने इम्तिहान के भी होते हैं, जिसकी वजह से शर हो जाता है, जिसकी वजह से फसाद होते हैं, जिसकी वजह से कई लोग जहन्नुम में भी जाते हैं और कई लोग जन्नती भी होते हैं। लिहाजा ये फितने से तो गुजरना था आपको। जिंदगी भी एक फितना है। हदीस शरीफ के मुताबिक देख लीजिए, दुआ है, ऐ अल्लाह मैं आपकी पनाह चाहता हूं मौत के फितने से और जिंदगी के फितने से। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन शर्रि फितनतिल मसीह दज्जाल के अलावा अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका के साथ और एक एक फितने, और फितने जिंदगी और फितने मौत के लिए भी दुआ की जाती है। तो फितना तो आपकी जिंदगी भी है, यानी इम्तिहान तो आपकी जिंदगी भी है, और आपकी मौत भी एक इम्तिहान है। लिहाजा फितनों का ये सारा सिलसिला आपके मरने तक के जारी रहने वाला है। मैं एक बहुत बड़ा फितना यानी बहुत बड़ा इम्तिहान हूँ मुसलमानों के लिए। मुसलमान कहते हैं कि ईसा इब्न मरियम आएंगे तो आगे तो क्या करना होगा, वही इस्लाम सिखाएंगे ना। वही इस्लाम के अंदर हुक्म है, इताअत करो अल्लाह उसके रसूल की, और जो इताअत नहीं करेगा वो काफिर। लिहाजा इताअत किस लिए? गलबे इस्लाम करने के लिए इताअत करना लाजिम है आपको। अगर आप लोग 10-12% के लिए, रिजर्वेशन के लिए परेशान घूम रहे हैं गवर्नमेंटों के पास, क्या आपको मिल रहा है? नहीं ना। अरे यहाँ पे तो 100% का मामला लेकर आया हूं मैं। 100% रिजर्वेशन होगा मुसलमानों का सारे वर्ल्ड में। आपको नहीं चाहिए? आप बोलेंगे कि हिंदू हजरात भी नाराज ना हो। हिंदू हजरात में से जितने सच्चे हिंदू होंगे उसी 100% में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि वो जमाने के मुसलमान तो ये जमाने में भी मुसलमान होकर वो पूरे 100% साबित हो जाएंगे। उनको भी इसी 100% में से हिस्सा मिलेगा अगर वो अपने दीन पर कायम रहे। क्योंकि दीन पर कायम रहेंगे तो मेरी तस्दीक करेंगे, मेरी इताअत करेंगे, तो मैं तुम्हें जहन्नुम से बचाकर जन्नत में लेकर जाऊंगा इंशाअल्लाह। लिहाजा मुसलमान होना पड़ेगा। अगर ईसाई हजरात कहते हैं कि रिजर्वेशन हमारा है तो मैं तुम्हें 100% देने के लिए आया हूं, लेकिन तुम अगर सच्चे ईसाई हो तो, अगर तुम सच्चे ईसाई हो तो तुम्हें 100% रिजर्वेशन मिलेगा, लेकिन सच्चे हो गए तो मेरे साथ हो जाएंगे, मेरे साथ हो जाएंगे तो मुसलमान हो जाएंगे, मुसलमान हो जाएंगे तो आपको 100% रिजर्वेशन। अरे मुसलमानों, 12% के लिए, 17% के लिए परेशान घूम रहे हो, जबकि मैं आपको 100% रिजर्वेशन देने के लिए आया हूं और 100% आप ही का गलबा करने के लिए आया हूं। अगर मेरी इताअत नहीं करेंगे तो क्या खाक गलबा लेंगे आप? क्या खाक आप बड़े बनेंगे? क्या खाक में जाएंगे आप? जहन्नुम में जाएंगे और है सो भी काफिर हो जाएंगे। लिहाजा मेरी इताअत का हुक्म अल्लाह ने दिया है आपको, अति अल्लाह व अति रसूल। आप बोलेंगे कि रसूल सिर्फ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। गलत बात। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रसूल हैं, आखिरी नबी हैं, वो भी अल्लाह के भेजे गए हुए हैं, और मैं भी अल्लाह का भेजा गया हुआ हूँ, यानी मैं रसूल हूँ, मैं नबी नहीं किसी भी किस्म का। अगर आप बोलेंगे कि भाई हमने कभी नहीं समझा कि रसूल होंगे, भाई आपकी समझ की गलती है। कुरान और हदीस की तहकीक करिए। आलम दीन इस्लाम के सारे मुल्ला मुर्शिद जितने हैं
وہ سارے کے سارے، جب میں دبئی گیا، دبئی کا پورا اوقاف جو پورے مسجدوں کو دیکھتا ہے، جو پورے اماموں کو کنٹرول کرتا ہے، وہ پورا اوقاف پریشان ہو گیا رسول نبی کے معاملے میں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک جیسی شخصیت ہار گئی رسول نبی کے معاملے میں، کیونکہ قرآن میں وہ آیتیں سمجھ نہیں پائے تھے۔ جب پورا اوقاف دبئی میں تحقیق کر کے بتایا کہ بولا کہ ہاں آنے والا عیسیٰ ابن مریم نبی نہیں ہوگا، رسول ہوگا، اور وہی مہدی علیہ السلام۔ جب ان لوگوں نے تحقیق کر کے کہہ دیا، میں نے کہا کہ لکھ کے دیجیے، تو بولے کہ لکھنے کے لیے بہت ٹائم لگے گا، اس کے لیے بہت زیادہ وقت لگے گا، ہم لکھ کے نہیں دے سکتے، ہم بیان کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بیان 2001 میں ہی دے دیا تھا کہ عیسیٰ ابن مریم یعنی بھیجے گئے ہو کر بھی میں رسول بولتے، نبوت یعنی خبریں دینے والے کوئی آنے والے نہیں ہے، آخری خبریں دینے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لہٰذا اے مسلمانوں، یہ ہندوستان سرزمین میں مجھے آنا تھا۔ آپ بولیں گے کہ بھائی ہم نے تو سنا ہے، ہم نے تو پڑھا ہے، حدیث میں آیا ہے کہ شام میں آئیں گے عیسیٰ ابن مریم، اور حدیث میں آیا ہے کہ مہدی علیہ السلام مکہ مدینہ میں آئیں گے، وہ پناہ لیں گے خانہ کعبہ کی، ساری باتیں سچ ہیں، لیکن وہ خواب ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ خواب کی تعبیر دوسری ہوگی، یہ بھی لکھا ہوا نکلا جو آپ نہیں پڑھے۔ آپ نے تو ظاہری علم حاصل کر لیا، لیکن اس کو کنیکٹ کر کے نہیں دیکھا کہ وہ قرآن ہے یا وہ حدیث شریف ہے، اور حدیث شریف ہے تو خواب کے ذریعے ہے، اور خواب ہمیشہ تعبیر اس کی دوسری ہونے والی تھی۔ تو میں وہی تو بول رہا ہوں، اس کی خواب کی تعبیر پورا ہندوستان کی طرف نکلی ہے ماشاءاللہ سے، جس کا کوئی بھی انکار کر دے تو کافر ہو جاتا ہے، یاد رکھیے۔ آپ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خواب ہیں اس کو ڈائریکٹ سمجھ لیا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب پڑا تھا، صفا مروہ کے بارے میں بتایا گیا تھا، صفا پہاڑ سے دعوت الارض نکلنے کا بیان تھا، تو اس خواب کے مطابق ایگزیکٹ ویسی ہی جگہ نکلنا تھا، وہ نکلے ہندوستان میں، جگہ پہنچ گیا۔ اب آپ بولیں گے کہ یہ کہاں سے آ گیا؟ تو بھائی کیا آپ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ دنیا کی سرزمین، قرآن پاک کہتا ہے اسلام کا غلبہ ہوگا، چاہے مشرکین کتنا ہی ناپسند کریں، تو مشرکین مطلب سب سے زیادہ مشرکین جہاں ہوں گے وہاں پر غلبہ اسلام وہیں سے شروع ہوگا۔ وہ کہاں ہے سب سے زیادہ دنیا میں مشرکین؟ ہندوستان میں۔ تو قرآن اس بات کی دلیل ہے، گواہی دے رہا ہے کہ وہ ہندوستان سے غلبہ ہوگا اسلام کا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا غزوہ ہند ہوگا، ہندوستان کا غزوہ ہوگا۔ تو اے مسلمانوں، اے مومنوں، آپ لوگ علم میں پرفیکٹ نہیں، آپ بولیں گے کہ ہمارے عالم مفتی سے بات کرو، اور آپ کے عالم مفتی حضرات بھی پرفیکٹ نہیں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کے سامنے، تو پھر پرکھیں گے کیسے؟ صبر سے، تحقیق سے۔ عالموں کو، مفتیوں کو ہی میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں ادب کے ساتھ، امن کے ساتھ، اور تحقیق کے لیے 10-12 دن نکالیں میرے ساتھ، اور بیٹھ جائیں کتابیں لے کر، یا تو میں رہنا یا پھر وہ لوگ رہنا، یا تو ان کی بات سچ نکلنا یا پھر میری نکلنا۔ اگر میں جیت جاتا ہوں حق کے ساتھ تو آپ لوگ سب میرے ساتھ ہو جائیں گے، اور اگر میں انکار کر کے آپ کے حق کا، یا آپ لوگ انکار کر دیتے ہیں تو آپ لوگ کافر ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، الحمدللہ آپ مجھے سچا ہی پائیں گے۔ عالموں کو، مفتیوں کو میں دعوت اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ آپ لوگ عالموں مفتیوں کو مانتے ہیں نا، تو چلو عالموں مفتیوں بیٹھ جاؤ میرے ساتھ اور کھولتے جاؤ ایک کے بعد ایک کتاب، ایک ٹاپک، سبجیکٹ، ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک ڈسپلن ہوتا ہے، مناظرہ ہوتا ہے یعنی، اور مباحثہ ہوتا ہے ایک، پھر یا مباحلہ، پھر آخری مباحلہ بھی ہے۔ مباحلہ کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ ایک دعوے دار اور دوسرا شخص جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے خیر کو پکارتا ہے، جو جھوٹا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، جو سچا ہوتا ہے باقی رہتا ہے، اس کو کہتے ہیں مباحلہ۔ مناظرہ یعنی لکھ کر ایک دوسرے سے سوال جواب ہوتا ہے، وہ ایک طریقہ ہے۔ پھر مباحثہ یعنی بحث ہوتی ہے، تینوں کے لیے میں تیار ہوں۔ اس کے باوجود اگر آپ کو لگے کہ میں جھوٹا ہوں تو آپ کو جو کرنا ہے کریے، اور مجھے جو کرنا ہے میں کروں گا، میرا اللہ تعالیٰ مجھے جو ہدایت دے گا۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں اے مسلمان بھائیوں، پہلے ادب سے آپ ایک 10-15 عالموں مفتیوں کی ٹیم تیار کریے اور بٹھائیے میرے ساتھ۔ آپ بولیں گے کہ ہم نہیں کر سکتے، تو پھر کیا آپ لڑ سکتے ہیں؟ آپ کسی کے بارے میں غیر غلط گالی گلوچ کر دیں گے ایڈوانس میں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی لیے پیدا کیا ہے؟ جب تحقیق بھی نہیں کرنا چاہتے تو اللہ نے آیتوں کا انکار جب کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے دعوت الارض کو نکالا، پیکاک کو، اور وہ گواہی دے رہا ہے میری۔
جو میں بیان کر رہا ہوں اس کے اوپر وہ لبیک کہہ رہا ہے، یہی اس کی گواہی ہے۔ میں جو بیان کر رہا ہوں ایک نہیں کئی بار اس نے لبیک 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 کہا ہے، یہی اس کی گواہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ اپنی زبان میں بات کرے گا، انسانوں کی زبان میں بات نہیں کرے گا۔ سورہ نمل آیت نمبر 82 کی تصدیق ہو چکی ہے، اور آپ بول رہے ہیں کہ ہم ابھی بھی ہمارا دل نہیں مانتا۔ تو آپ کے دل میں تو ایمان ہے ہی نہیں نا، تو کہاں سے مانے گا؟ دیکھ کر سمجھ کر نہیں مان رہا، دل نہیں مان رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دل میں ایمان ہی نہیں ہے تو کہاں سے مانے گا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے فرما چکے تھے کہ دل میں ان کے ایمان نہیں ہوگا، ایمان ہوتا تو مان لیتا۔ آپ تو زبردستی کے مسلمان بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے آپ کو منافقت اپنے آپ میں بھری ہوئی ہے آپ لوگوں میں، اور آپ اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کی کوشش میں ہیں۔ تو مسلمان بھائی اور بہنوں، آپ سے گزارش ہے کہ تحقیق کریے۔ پھر بھی اگر آپ کو لگے کہ میں جھوٹا ہوں، میں مسیح مہدی علیہ السلام نہیں ہوں، میرا اعلان جھوٹا ہے، ثابت ہو جائے، تو آپ تو کرنے کی قابلیت نہیں رکھتے۔ آپ عالموں کو، مفتیوں کو بٹھائیے جو ایک ڈسپلن سے چلنا جانتے ہیں، اس میں بھی عالموں مفتیوں میں بھی حدیث موجود ہے ان کے بارے میں بھی کہ دنیا میں ایسے ہوں گے جو علماء حق ہوں گے، اور علماء سو یعنی جھوٹے اور لڑاکو اور اچھے بھی ہوں گے۔ وہ لوگ کے پاس جب لوگ مسئلے مسائل پوچھنے جائیں گے تو ایسا فتوے دیں گے تو جھگڑا کرا دیں گے، نہ آؤ دیکھیں گے نہ تاؤ۔ اور ان کی مثال باز کی، سور اور بندر کی دی گئی۔ یہ میں نہیں کرا، تو قرآن پاک سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ تو بدترین قوم ہوں گے اس زمانے میں جو فساد لگائیں گے بنا تحقیق کے، فتنہ۔ اب آپ عالم سے جا کے پوچھے، بھائی ایک شخص سے اپنے آپ کو عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کہہ رہا ہے، رسول کہہ رہا ہے، نبی نہیں کہہ رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے دعوت اللہ سے نکلا ہے گواہی، تو چھوٹتا ہی بول دے گا جھوٹا ہے، کذاب ہے، وہ کافر ہے، کتا ہے، بلی ہے، کچھ بھی بول دے گا۔ یہی اس کا فتنہ لگانا ہے، یہی اس کا فساد کرانا ہے۔ ایسے حضرات کو سور اور بندر کہا گیا ہے۔ قاضی، مفتی یعنی فتویٰ دینے والے، قاضی اس کا پوسٹ ہوتا ہے۔ بعض ایسے مفتی حضرات ہیں جو اس کو قضائیت پہ اپوائنٹ نہیں کیا گیا، تو ان کے پاس رائٹ، علم تو ہے لیکن رائٹس نہیں ہے قاضی کے، لہٰذا وہ اپنے رائٹس کا استعمال نہیں کر سکتے۔ لہٰذا پہلے ایک قضائیت فٹ کی جائے، ایک قضائیت کو اپوائنٹ کیا جائے، پھر اس کے بعد تحقیق شروع ہو، اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی۔ یہ ایک ڈسپلن کا معاملہ ہے۔ ارے میں خود تیار ہوں، اگر میں جھوٹا مسیح نکلا، میں مہدی علیہ السلام مسیح نہیں نکلا میں، اور یہ مسیح دجال نہیں نکلا، مرزا غلام قادری جماعت احمدیہ، اور یہ دعوت الارض مور نہیں ثابت ہوا، تو میں خود سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہوں نا بھائی۔ آپ لوگ یہی چاہتے ہیں نا کہ میں جھوٹا ہوں، کذاب ہوں، تو ختم ہو جاؤں، تیار ہوں میں اس کے لیے۔ پھر اب جھگڑا کس بات کا بھائی؟ کس بات کا؟ آپ مارنا چاہتے ہیں، کیوں آپ اپنے پہ بول لیتے ہیں؟ کیوں اپنے پہ گناہ لیتے ہیں؟ پوری امت کے سردار کو، ہیڈ کو اپوائنٹ کریے نا، ان کے حساب سے فیصلہ کرنے دیجیے نا۔ دودھ کا دودھ پانی کا پانی تب ہوگا، تب مزہ آئے گا نا۔ خود مار کے گناہ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ خود آپ آئیں گے میرے خلاف، پولیس آپ کو دھر لے گی، آپ بولیں گے فتنہ کریں گے، ہم بھی آپ کو چھوڑیں گے۔ تو جھگڑا کس بات کا بھائی؟ جب میں خود اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں، میں خود کہہ رہا ہوں کہ اگر میں جھوٹا نہیں کرتا تو میں تیار ہوں سزا کے لیے، تو پھر آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ حقیقت میں آپ لوگوں پہ جو بے نمازی ہیں ان کے اوپر شیطان سوار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زخرف میں آیت نمبر 30 سے لے کر 37 تک پڑھ لیجئے، جو اللہ کے ذکر سے غافل رہتے ہیں ان کے اوپر شیطان چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ شیطان ان کو گمراہ کر کے رکھتا ہے، وہ جو کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ صحیح کر رہے ہیں۔ تو آپ میں سے نمازی کتنے ہیں؟ میں پوچھتا ہوں، جمعے کی نماز کو چھوڑ کر بولیے، فجر کی کتنے نے پڑھی، کل کی عشاء کی کس نے پڑھی، اور کل مغرب کی کس نے پڑھی، اور ظہر کی کس نے پڑھی؟ کم سے کم 4 دن کہ بھی اگر آپ مسلمان ہیں پچھلے 5 وقتہ، تو پھر میرے بھائی اور بہنوں امن تو آپ کے اندر آ چکا ہوگا، اور پھر امن آ گیا ہے تو پھر تحقیق مادہ، ڈسپلن بھی آ جائے گا، ادب بھی آ جائے گا۔ جب ادب آ جائے گا تو آپ پوری کتابوں سے سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر سکتے ہو۔ اب آپ بولیں گے نہیں میں مسلمان ہوں، اور منہ میں ماں کی بہن کی گالی ہے، ادھر نماز پڑھ رہے ہیں اللہ اللہ، ادھر آ کے ماں بہن گالی کر رہے ہیں، تو آپ مسلمان تو ہیں، عمل تو مسلمان کا کر رہے ہیں، لیکن عمل سے آپ منافق ہو چکے ہیں، اور منافقوں کی سزا کافر سے بدتر ہے۔ گالی گلوچ بھی کرتے ہیں، بنا تحقیق کسی پہ الزام لگا دیتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، پچھلی کوئی باتیں بھائی ہم نے تو سنا ہے پہ گواہی دے دیتے ہیں، یہ ایسا ہے وہ ویسا ہے ویسا ہے۔
तो फिर आप मुसलमान बाकी कहाँ रहे? आप तो गुनाहगार, बदतरीन गुनाहगारों में से हो गए हैं। जहालत आपने अपना ली है, इसको पहले दूर करिए। मेरे भाई और बहनों, समझने की कोशिश करिए, इस्लाम सच्चा है। मैं आया हूँ तो तस्दीक़ नबूवत के लिए, मैं कोई गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं इस्लाम के हक़ में कह रहा हूँ, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ में कह रहा हूँ। और मैं कह नहीं रहा हूँ, मुझसे कहलवाया जा रहा है, क्योंकि वो सभी सबूत सारे साबित हुए हैं। जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशारत दिए थे वो पूरी हुई है। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ख्वाब पड़े थे ना, जिसमें मक्का मदीना का जिक्र है, शाम का जिक्र है, इराक़ का जिक्र है, खुसुन दुनिया का जिक्र है, समझे ना, एक खतरनाक जंग का जिक्र है जो तलवारी जंग होगी, उसकी ताबीर दूसरी नहीं करने वाली थी, क्योंकि वो डायरेक्ट वही नहीं थी। वही होती तो कुरान में आ जाता, ठीक है। तो वो पढ़े थे ख्वाब के जरिए, और ख्वाब हमेशा ताबीर उसकी दूसरी होगी, लिखा हुआ है। तो ताबीर के मुताबिक आप ताबीर उठा के देख लीजिए, बिल्कुल वैसा ही मामला होगा यहाँ पे। ये जंग तलवारी जंग नहीं, ये ज़बान की तलवारी जंग होगी, लिखा हुआ है। क्योंकि ईसा इब्न मरियम जो आएंगे, जो मेहदी अलैहिस्सलाम होंगे, उनके ज़माने में हथियारी लड़ाइयाँ बंद हो जाएगी। ये भी तो हदीस है, आप इनकार नहीं कर सकते इसका। तो सारी बातें पूरी हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ऐ मुसलमानों, इल्म को अपने बढ़ाओ और तहक़ीक़ कर लो। जो बातें आप लोग समझ नहीं सके थे वो आप समझो, और वही किताब है जो आपके पास पहले से मौजूद थी, उसी के बिना पे आप समझ लोगे। और ये इल्म आपके पास इस वक्त आलिम व मुफ्तियों में है, लिहाजा आलिम मुफ्ती बैठ के इस बात की तहक़ीक़ कर लें। क्या वो कुफ्र कर रहे हैं? आप बोलेंगे कि भाई हम नहीं मानते, तो आप काफिर हो जाओगे। मैं ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम